تو جسے بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہے نا, جو صفت دی ہے, کسی کو اللہ نے علم میں دوسروں سے ممتاز کیا. اب علم میں بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ خام خامے اپنی علم کی دھاک یوٹیوب پہ آگے بٹھاتے رہیں اور لوگوں کو نیچا دکھاتے رہیں کہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے صبح شام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراٹے کا علم آ گیا اور کراٹے سیکھ لی اور صبح شام لوگوں کی ہڈیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام ان محترم کا ہے ہی نہیں. اور بے اعتدالی علم میں یہ ہے کہ جہاں بولنا چاہیے, جہاں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, وہاں بھی آپ گائیڈ نہیں کر رہے, تو یہ بے اعتدالی ہے. تو جس کو بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہوتی ہے, لوگوں سے ممتاز بنایا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کا بھی, فطرت کا بھی, لوگوں کا بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اعتدال کے راستے پر ہے یا نہیں ہے. اگر اعتدال کے راستے پر ہے, ہٹو بچوں, بہترین ہو گیا. نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف ہے, احمق ہے, غلط آدمی ہے یہ. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ انسان جو ہے نا, انسان, یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے یہ بات. بہت ساری گمراہیوں کا حل اس میں ہے. انسان جو دوسری مخلوق پر ممتاز ہے نا, وہ کراٹے کی وجہ سے نہیں ہے, یا کہ جم جاتا ہے, یہ باڈی اچھی ہے. باڈی تو میرے بھائی بیل کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جبڑے جو ہے نا, جبڑے, یہ مگرمچھ کے ہم سے زیادہ اچھے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کی طرح چھلانگے مارتا ہوں, یوں کرتا ہوں میں, یہ تو پھر بندر یہ کام ہم سے بھی زیادہ اچھا کر لیتا ہے. لنگور کو دیکھو کیسے لٹکتا رہے گا نا, ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کتنی بھی محنت کر لیں, لنگور نہیں بن سکتے ہم, اور اللہ بنائے بھی نہیں ہم میں سے کسی کو. تو وہ لنگور سے ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ جاتا ہے, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن وہ بس ہمارے حضرت سے محبت ہے نا, تو جب بھی تذکرہ آتا ہے تو حضرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ. وہ حضرت فرماتے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس ایک شخص آیا, اس کو وہم کی بیماری ہو گئی تھی کہ میں بندر بن گیا ہوں. کہتے نہیں کتنے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا, یار مجھے شبہ ہو گیا میں بندر ہوں, میں بندر ہوں. بہت, ایک ڈاکٹر کے پاس گیا نا کہ میں بندر ہوں, تو ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترو گے تو بتاؤں گا نا کہ علاج کروں گا میں, اوپر سے تو نیچے آؤ. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا, حضرت کے بڑے بھائی کے پاس, کہ مجھے پتہ نہیں شبہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کرو دم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ الحمدللہ کسی اور کے پاس کبھی بھی نہیں گیا, کسی کے پاس بھی نہیں گیا, اس کو یہ وہم دور ہو گیا. تو چھلانگے مارنا جمناسٹک کی, جیسے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جمناسٹک والے, ٹھیک ہے کرتے ہیں, بہت کوالٹی ہے یار, گھوم جاتے ہو, لیکن بندر کی طرح بولو نہیں ہو سکتا. تو انسان کو جو اللہ نے ممتاز بنایا, جو سب سے الگ تھلگ بنایا, وہ کس چیز میں؟ عقل میں. اس جیسی ذہانت اور عقل اللہ نے کسی کو بولو نہیں دی ہے, ایسی کھوپڑی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اس چیز میں انسان ممتاز ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کوالٹی جس کو دی جاتی ہے نا, لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے, فطرت کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا کرے, اعتدال سے کام لے. اگر وہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لے رہا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوالٹی, یہ صفت اس سے چھن جانی چاہیے, یہ اس کے لائق نہیں ہے, یہ غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو, انسان کو تو اللہ نے ممتاز ہی عقل کی وجہ سے کیا ہے. تو اس سے سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ عقل استعمال کرنے میں اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑے. عقل کا غیر ضروری استعمال یہ بھی غلط, اور جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی نہیں کر رہا, یہ بھی غلط. جیسے ایک آدمی کو کراٹے آتے ہیں نا, وہ جہاں نہیں استعمال کرنا ہڈیاں توڑ رہا ہے بلا وجہ, یہ بھی غلط ہے. اور بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی کیا ہے, غلط ہے نا. تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے, جو ملحد لوگ ہیں نا, جو منکر ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, یہ عقل کا استعمال وہاں بھی کرتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ہے نہیں. یہ غیر ضروری استعمال کرنے, یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں, اتنا ذہین سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہماری عقل حل کر دے گی, ہماری عقل کے پاس ہر بات کا جواب ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں.
لامحدود صلاحیتیں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہیں. ہر چیز عقل بتا نہیں سکتی.